اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی ہیو اے بک سوشل اسٹڈی وچ از فار کلاس 5۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کریں گے جو ہماری رہتی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیج نمبر 5 سے لے کر 9 تک ریڈنگ کر لی تھی۔ اب ہم نے پیج نمبر 9 سے نیکسٹ سٹارٹ کرنا ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، وی آر آن پیج نمبر 9۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک ریڈنگ کر لی تھی کمپلیٹ۔ اب ہم اس ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے 1.3 پہ ہیومن رائٹس۔ اس کو ہم ریڈ کریں گے وتھ ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن۔ Human rights are the rights that are universally accepted and protected by the state۔ Humans کہتے ہیں انسان، اور rights means کہ حقوق، انسانی حقوق۔ انسانی حقوق کی بات ہوگی اس پیراگراف میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ یونیورسلی مینس کہ پوری دنیا میں، یونیورسلی کو ورڈ یہاں پہ اس لیے یوز ہوا ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، کہ یہاں پہ ایز اے ہول ورلڈ یہ جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور پروٹیکٹڈ بائی اسٹیٹ، جو کہ ایک اسٹیٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم ہیومن رائٹس کو فالو کریں گے تو ایک اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی، اور ہر کنٹری میں یہ جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ These rights are enjoyed by every individual regardless of his race, religion, gender اور nationality۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو رائٹس ہیں، حقوق ہے، یہ ہر بندہ انڈیویژلی مینس کہ ہر ایک فرد، مطلب یہاں پہ ایک فرد کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ انڈیویژلی اس رائٹس کو انجوائے کرتا ہے، اور جو بے شک وہ اس کی کوئی بھی ذات ہو، اسلام کوئی بھی اس کا مذہب ہو، جینڈر اور نیشنلٹی کوئی بھی اس کی قوم ہو، یا اس کا کوئی بھی مرد ہو یا عورت، ہر ایک جو ہے وہ اس رائٹس کو کیا کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے انڈیویژلی۔ The United Nations has declared some human rights as laws that are accepted worldwide۔ یہ کہہ رہے یونائٹڈ نیشن جو ہے انہوں نے کچھ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ مینس کہ پوری دنیا میں۔ پیپل انجوائے them no matter who they are and where they belong to۔ لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں بے شک وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا وہ جو بھی ہیں۔ who they means کہ وہ جو بھی ہیں اور جہاں سے وہ belong کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کا کام صرف یہ کہ ان رائٹس کو انجوائے کرنا اور ان کو ایکسیپٹ کرنا۔ پیج نمبر 10 پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ہیومن رائٹس اسٹیٹڈ بائی یونائٹڈ نیشن۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ہیومن رائٹس لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں، جو کہ ٹوٹل 9 رائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 9 کے 9 رائٹس ہم ریڈ کریں گے اور ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے رائٹس جو ہیں وہ انسانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور فالو کیے جاتے ہیں۔ Some of the fundamental human rights declared by the United Nations are discussed below۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے all human beings are born free and equal in dignity and rights۔ all human beings یعنی کہ تمام انسان جو ہیں وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایکول ہیں عزت اور ڈگنیٹی مینس کہ عزت و وقار، اینڈ رائٹس اور حقوق میں، سب مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق اور عزت و وقار میں فری ہیں، آزاد ہیں۔ نمبر 2 ہے ایوری ون ہیز ایکول رائٹس وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف ریس، کلر، جینڈر، لینگویج اینڈ ریلیجن۔ آل ہیومن بینگ مینس کہ تمام انسان، ایوری ون ہیز ایکول رائٹ مینس کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایکول حق رکھتا ہے، وداؤٹ اینی ڈسکرپشن مینس کہ بغیر کسی امتیاز یا فرق کے، مطلب کسی کی ذات، رنگ، نسل یا زبان، مذہب میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ہر بندہ اپنا حق ایکول حق رکھتا ہے ہر چیز میں۔ نمبر 3 ہے ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو لائف، ہر بندے کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لبرٹی اینڈ سیفٹی اور اپنی حفاظت کا۔ نمبر 4 ہے نو ون شیل بی ہیلڈ ان سلیوری، سلیوری اینڈ دا سلیو ٹریڈ شیل بی prohibited in all their forms۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، غلامی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5 ہے نو ون شیل بی سبجیکٹ ٹو ٹارچر اور پنشمنٹ، کوئی بندہ کسی کو ٹارچر نہیں کر سکتا یا اسے سزا نہیں دے سکتا۔
نمبر 6 ہے نو ون شیل بی اریسٹڈ فورسفلی اور سینٹ اوے فرام دا کنٹری، مطلب کوئی بندہ جو ہے اسے زبردستی اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی زبردستی کسی دوسرے ملک بھیجا جائے گا۔ نمبر 7 ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ریسائڈ ویئر دے وانٹ ان دیئر اون کنٹری اور ابراڈ اکارڈنگ ٹو دیئر وش، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا رہائش بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی، ملک کے اندر بھی، کہیں بھی اور باہر بھی، جہاں وہ چاہے۔ نمبر 8 ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو بلانگ ٹو دیئر کنٹری، ہر بندہ جو ہے وہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ نو ون شیل بی illegally deprived آف his نیشنلٹی، کوئی بندہ زبردستی اس کی جو نیشنلٹی ہے، قومیت ہے، اس کو اس سے اگنور نہیں کروا سکتا۔ نمبر 9 ہے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹس conscience and religion. This right includes freedom to practice religion. ہر بندہ جو ہے وہ حق رکھتا ہے یعنی کہ مکمل آزادی کا حق رکھتا ہے اپنے خیالات میں، اپنے ضمیر میں اور اسلام میں۔ These rights include freedom to practice religion. یہ رائٹ جو ہے ہر بندے کو اس کے اسلام پہ مکمل طور پر پیرا مند ہونے کے لیے ایک آزاد حق پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کچھ ہیومن رائٹس تھے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے فکس کیے گئے ہیں اور جو کہ پوری دنیا میں ایز اے ہول ورلڈ ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ Now we read 1.4 topic name is diversity and tolerance. یہاں پہ اب ہم ڈائیورسٹی اور ٹالرنس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، what is diversity and what is the tolerance. All human beings are equal irrespective of caste, color, religion اور ethnicity. یہ کہہ رہے ہر انسان جو ہے وہ ایک ایکول یعنی کہ برابر کا حق رکھتا ہے اپنی ذات، رنگ، نسل اور ایتھنیسٹی یعنی کہ اپنی نسل میں۔ ایتھنیسٹی مینس کہ نسل، ریلیجن اسلام، کلر رنگ، کاسٹ ذات، تو یہ ان چیزوں میں ہر بندہ جو ہے وہ خود حق رکھتا ہے اپنے مذہب کے اوپر مکمل طور پہ پیرامند ہونے کے لیے۔ دا سوسائٹی وی آر لیونگ ان از ڈائیورس، ڈائیورس مینس کہ کسی چیز کا چینج ہو جانا، تبدیلی آ جانا ٹائم کے لحاظ سے۔ تو جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک ڈائیورس سوسائٹی یعنی کہ چینج ہونے والی سوسائٹی ہے۔ پیپل آف ڈفرینٹ فیتھس اینڈ ایتھنکس گروپس شیئر دا سیم کمیونٹی، جہاں پہ آپ کے پاس مختلف لوگ، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف ذات سے تعلق رکھنے والے جو لوگ، مختلف لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ مل کے ایک ڈائیورس سوسائٹی بناتے ہیں۔ ڈائیورس سوسائٹی وہ سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پہ مختلف عقائد، مذہب اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کے رہ رہے ہوں۔ In such situation only tolerance behavior can promote a peaceful society. تو اس طرح کا جب آپ کے پاس کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے، مختلف مذاہب سے یعنی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ کو ٹالرنس جو ہے وہ اس ٹالرنس کا بیہیویئر جو ہے آپ نے وہاں پہ کرنا ہے جو کہ ایک پیسفل سوسائٹی بناتا ہے۔ ٹالرنس مینس کہ کسی چیز کو برداشت کرنا، ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس ڈفرینٹ ریلیجیس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں آپ کے آس پاس میں، تو آپ نے وہاں پہ مکمل برداشت یعنی کہ ٹالرنس والا بیہیویئر استعمال کرنا ہے، تب جا کے ایک پیسفل سوسائٹی قائم ہوگی۔ وائی وی شوڈ بی کائنڈ ود دا پیپل ہو ڈو ناٹ بلانگ ٹو اس، کیوں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر یعنی کہ مہربان، رحم کرنے والا بیہیویئر کرنا چاہیے جو ہمارے درمیان لوگ رہتے ہیں اور جو ہم سے تعلق نہیں رکھتے۔ دا آنسر از، اس کا آنسر ہے آپ کے پاس جہاں سے، یہ کوشچن آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے کہ وائی وی شوڈ بی کائنڈ ود دا پیپل ہو ڈو ناٹ بلانگ اس، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیوں مہربانی والے تعلق رکھنے چاہیے جو ہم سے تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم میں سے نہیں ہیں، جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے یا کسی اور نیچر یا کسی اور عقائد کے مالک ہیں۔ دا آنسر از اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلام کے مطابق جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لا ایوری پرسن از ایکول اینڈ رسپیکٹیبل، جو کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نیشنل مینس کہ ہمارے ملک کے ایز اے ہول کنٹری کے اوپر جو چیز چل رہی وہ، اور انٹرنیشنل مینس کہ پوری دنیا کے اوپر جو چیز چل رہی ہے یعنی کہ
ملک کی سطح پر اور ایک پوری دنیا کا جو بنا ہوا ہے سب سے بڑا انٹرنیشنل لا، اس سطح پہ جا کے تمام لوگ برابر ہیں اور رسپیکٹیبل ہیں، ہر بندہ اپنی عزت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رسپیکٹیبل بھی ہیں اور ایکول ہیں، ہر بندہ ایز اے ہول ورلڈ جو انٹرنیشنل لا بنایا گیا ہے اس پہ جا کے No one is bound to live his life or practice his religion according to will of other people to or society. کوئی بندہ بھی اس چیز کا پابند نہیں ہے. نو ون از باؤنڈ مینس کہ کوئی بندہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ اسی مذہب کو فالو کرے یا پھر اسی طرح لائف جیے کوئی دوسرا بندہ جس طرح اس کو مجبور کر رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی قانون یا لا نہیں بنایا گیا. ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اور جہاں چاہے رہ کر زندگی گزار سکتا ہے ایک لیگل وے میں، ٹھیک ہے. جہاں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اپنے کنٹری سے اللیگلی طور پہ چلے جائیں کسی اور کنٹری میں رہیں، یہ بات جو ہے یہ قانون کے خلاف ہوتی ہے. آپ لیگل طریقے سے جہاں مرضی چاہے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے وین یو آر فری ٹو پریکٹائز یور ریلیجن. جب آپ اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے اس کو پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں. یو شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹ دیٹ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو. اس کا مطلب ہے نا کہ جب آپ خود اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آزادی کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے یعنی یو شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹ، تو آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو، کہ ہر بندہ اس چیز کا حق رکھتا ہے، صرف آپ نہیں. Another essential fact is making opinion on several issues. کچھ اور ضروری حقیقتیں ہیں جو کہ اس کے لیے یہ والے ایشو، کچھ اور ضروری اس طرح کے حقائق ہیں جو کہ مسائل پر رائے قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کچھ اور مسائل پر جو ہے نا وہ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں. If we want other to show respect towards our religion or opinion, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسری اپنی اسلام اور اپنے خیالات کے لیے عزت مطلب چاہتے ہیں، رسپیکٹ چاہتے ہیں دوسروں کی طرف سے، we should first respect their religion and opinion. تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے ان کے مذاہب یا پھر ان کی اوپینینس کہتے ہیں، آپ جو رائے دے رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا خیال ہوتا ہے اسی اوپینین کہتے ہیں. تو جو آپ کا اوپینین، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ آپ کو آپ کے اسلام اور اوپینین کے اوپر ایگری ہو، تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ ان کے اسلام اور اوپینین کے اوپر ایگری ہوں اور ان کو رسپیکٹ دیں. وی شوڈ اونلی دوز سوسائٹیز فلورش اینڈ لائیو ہیپیلی would tolerate other and spread peace. یہ کہہ رہے ہیں صرف وہی سوسائٹیز جو ہیں وہ خوشی سے رہ رہی ہیں اور کامیاب ہیں جو کہ برداشت کرتی ہیں دوسروں کو. ٹولریٹ مینس ادرس کے دوسروں کو برداشت کرتی ہیں اور پیس کو پھیلاتی ہیں. سپریڈ مینس پھیلانا، امن سکون کو پھیلاتی ہیں. تو وہی سوسائٹی جو ہیں وہ خوشی سے اپنی زندگی گزارتی ہیں. نیکسٹ ٹاپک کو ریڈ کرتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ اینڈ اٹس امپورٹنٹ. فریڈم مینس کہ آزادی، فریڈم آف اسپیچ مینس کہ بولنے میں آزادی. جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ آزاد ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور اسی طرح سے آپ نے کرنی ہے. تو اپنے بولنے میں جو آپ کی آزادی ہوتی ہے نا، کہ آپ فریلی جو بات اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اپنے تھاٹس جو خیالات ہیں ان کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. اینڈ اٹس امپورٹنٹ مین کہ اس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اٹس امپورٹنس مینس کہ اس کی جو اہمیت ہے. فریڈم آف اسپیچ از دا رائٹ ٹو سیک، ریسیو اینڈ کنوے انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز آف آل کائنڈس تھرو اینی مینز آف کمیونیکیشن. فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے بول سکتے ہیں، سیکھ تلاش کر سکتے ہیں، ریسیو لے سکتے ہیں، اور کنوے انفارمیشن کہ اپنا جو معلومات ہے یا آئیڈیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کسی بھی مینز آف کمیونیکیشن، یعنی کہ کسی بھی زبان کے تھرو، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر آپ بلانگ کرتے ہیں پاکستان سے تو آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں جیسے اردو، انگلش، ہندی جو بھی لینگویجز یوز ہوتی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی مینز آف کمیونیکیشن یوز کر کے اپنے خیالات کو فریلی شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے فریڈم آف اسپیچ. It is a fundamental human rights granted by every constitution because
ایوری انڈیویژل از بورن فری. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے، سب سے بڑا ہیومن رائٹ یہ ہے جو کہ ہر ایک کانسٹیٹیوشن یعنی کہ ہر ملک کے جو آئین بنائے جاتے ہیں ان میں اس کو لازمی ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا رائٹ فریڈم آف اسپیچ، یہ ایز اے ہول ورلڈ ہر کانسٹیٹیوشن میں اس کو لازمی ایڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ فریلی پیدا ہوا ہے، آزاد پیدا ہوا ہے. ہی لیوز in a free country as a citizen and enjoys our privileges. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہتے ہیں فری ہر ملک میں اور انجوائے کرتے ہیں ہر طرح کے ہیومن رائٹس کو. پریویلیج مینس کہ ہر طرح کا جو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ہی گروز اپ وتھ سم ویلیوز، نارمز، آئیڈیاز اینڈ تھاٹس. وہ آگے بڑھتے ہیں ود دا سم، کچھ اپنی ویلیوز، نارمز، ان کی کچھ جو عقائد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، آئیڈیاز، خیالات، اور تھاٹس مینس کہ جو ان کے آئیڈیاز اور خیالات ملتے جلتی ورڈز ہے، تو وہ ان چیزوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں. ہی ہیز ہز کوڈ آف لائف. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھتا ہے. وائل لیونگ ان اے سوسائٹی، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے. ہی observe certain trends that are social, political and cultural. وہ observe کرتا ہے یعنی کہ کسی چیز کو دیکھنا، سمجھنا اور اس پہ پھر عمل کرنا اپنی مرضی سے. تو وہ سوسائٹی میں کچھ اس طرح کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو observe کرتا ہے اور ان کے اکارڈنگ وہ رہتا ہے. سم ٹائم، کبھی کبھار ہی لائکس اینڈ سم ٹائم ہی ڈس لائک دیم. کبھی کبھار وہ انہیں پسند کرتا ہے اور کبھی وہ اسے ناپسند کرتا ہے. ان دس سچویشن، ان ایسے حالات میں دا رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ گیوز ہم اے سیف وے ٹو شیئر ہز آئیڈیاز اینڈ تھاٹس ود دا پیپل وداؤٹ اینی فیئر. تو ایسے حالات میں فریڈم آف اسپیچ یعنی کہ آزادی سے بولنے کا جو حق ہے وہ اس کو یہ حق دیتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ آزادی سے اپنا جو بھی اس کا خیال ہے یا اظہار ہے کسی بات کے اوپر بھی وہ اس کو آزادی سے دوسرے بندوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر اسے کوئی چیز ناپسند آ رہی ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے. تو اس طرح جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ اسے فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. ہیز ویوز میں بی پرووائڈ پروڈکٹیو فار سوسائٹی. ہو سکتا ہے اس کے جو ویوز مین جو خیالات ہیں یا اس کے جو مشورے ہیں دیے گئے وہ معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہوں. پروڈکٹیو مینس کہ کوئی نئی چیز بنانا، نئی چیز ایجاد کرنا یا معاشرے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے معاشرے کو فائدہ ہو. وین اے پرسن شیئر ہز آئیڈیاز آن اے پولیٹیکل پلیٹفارم، جب ایک آدمی اپنے خیالات کو ایک سیاسی میدان کے اوپر یا سیاسی سطح کے اوپر جا کے شیئر کرتا ہے. ہی پلیز ہز پارٹ ان فارمنگ دا گورنمنٹ. تو وہ حکومت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. وین ہی گیٹ انوالوڈ سوشلی، جب وہ معاشرتی طور پہ کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے. ہی ورکس فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، تو وہ معاشرے کی اچھائی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. مینس کہ جب ایک بندہ کسی سوشل ورک میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تو اٹس مین کہ وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے. وین ہی اسپیکس فار دا رائٹ آف دا ڈائیورس گروپ، جب وہ بولتا ہے ڈائیورس گروپ مینس کہ ایسا گروپ جہاں پہ ڈفرینٹ عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ رہے ہوں، وہ بندہ جب جا کے کسی کے رائٹس کے اوپر بولتا ہے ایسے گروپ ڈائیورس گروپ میں اور منورٹیز، ہی فلفل دا ڈیوٹی آف اے گڈ ہیومن بینگ. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ ڈائیورس گروپ میں جا کے کسی کے حق کی بات کرتا ہے، منورٹیز کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فل کر رہا ہے ایک اچھی انسانیت کے اوپر کام کرنے کی جو گڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، اچھی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے وہ کام کر رہا ہے. سو اس لیے فریڈم آف اسپیچ میک اے پرسن ویژنری اینڈ ہیلپ him to promote positive ideas. تو اس طرح سے جو ہے فریڈم آف اسپیچ یعنی جو وہ آزادی سے بولنے کا حق ہے وہ ایک پرسن کو ویژنری بناتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے اس کی ٹو پروموٹ اے پازیٹیو آئیڈیاز. یعنی پازیٹیو کہتے ہیں مثبت چیز، جو کہ اچھی بات جو سوچی جائے، ٹھیک ہے. نیگیٹو
جو ہم غلط بات سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو، اور جو اچھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ پازیٹیو. تو پازیٹیو آئیڈیاز کو پروموٹ کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ. بٹ لیکن دا رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ ڈز ناٹ الاؤ اس ٹو کراس آور لمٹس. فریڈم آف اسپیچ، اگر ہم آزادی سے بولنے کا حق اگر ہمیں دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو غلط بات کہہ سکتے ہیں یا کسی کی رسپیکٹ کو یا کسی کو ٹارچر کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں بالکل حق نہیں دیا گیا. ہمیں صرف آزادی سے بولنے کا حق اس صورت میں دیا گیا ہے کہ ہم پازیٹیو بات کریں اور پازیٹیو آئیڈیاز کو اپنی شیئر کریں اس رائٹس کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم کراس کریں اپنی لمٹس کو اینڈ اسپیک اگینسٹ ادر ریلیجن، اور ہم دوسرے مذاہب کے خلاف جا کے بولیں یا پھر دوسرے کلچرز کے خلاف یا پھر دوسری ویلیوز اور نارمز کے خلاف. یعنی جو دوسری کنٹریز کے اگر کچھ عقائد بنائے گئے ہیں یا ان کی ثقافت ہے، اسلام، ان کے اپنے جو مذاہب ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بولیں. ہم نے فریڈم آف اسپیچ کو صرف ایک ہی صورت میں یوز کرنا ہے، پازیٹیو رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایسا ورڈز جس میں کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. ایز اے رسپانسبل سٹیزن، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے وی شوڈ اوائڈ ایگریسو اینڈ ہیٹ فل اسپیچز. ہمیں ایگریسو کہتے ہیں جو بہت ہارش ورڈ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے والے. ایگریسو کہتے ہیں نا بہت زیادہ غصہ کرنا. ہیٹ فل مینس کہ نفرت پھیلانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایسی سپیچز، ایسی تقریروں سے بالکل اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹاپک تھا فریڈم آف اسپیچ، جس میں ہم نے اپنی پازیٹیو آئیڈیاز کو شیئر کرنا ہوتا ہے اور اپنی سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کے پاس پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ. مینجمنٹ کا میننگ کیا ہے؟ مینجمنٹ کہتے ہیں کسی چیز کو مینیج کرنا. مینیج سے نکلا ہے مینجمنٹ ورڈ، کہ اگر آپ کو کوئی چیز دی گئی ہے، کوئی آپ کو کام دیا گیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے یہاں پہ پیس اور کانفلکٹ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پیس کہتے ہیں امن کو، اور کانفلکٹ ہوتا ہے لڑائی جھگڑا. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اپوزٹ ہے. تو ان کو مینیج کس طرح کیا جائے؟ کانفلکٹ مینس کہ لڑائی جھگڑا. کانفلکٹ از اے نیچرل ہیومن فینومینا. تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو لڑائی یہ ہوتا ہے، یہ انسانوں کے ایک نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچرلی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایسی بات آ جائے جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا یا جس میں ٹالرنس بالکل نہیں ہوتی، تو وہ نیچرلی طور پہ کانفلکٹ کی اس میں آ جاتا ہے. وین ایور ڈفرینٹ پیپل انٹریکٹ، جب کبھی بھی مختلف لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دیئر انٹرسٹ، ان کی جو دلچسپیات ہوتی ہیں، مطلب پسند ہوتی ہیں، ان کی آئیڈیاز، جو ان کے خیالات، تھاٹس ہوتے ہیں، میں ویری فرام ایچ ادر. ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو یا پھر سیم ہو. دے میک لائک اور ڈس لائک ادر آئیڈیاز، وہ ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو پسند اور ناپسند کر سکتے ہیں. دس کائنڈ آف بیہیویئر اور نان ایکسیپٹنس آف ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ریزلٹ ان کانفلکٹ. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، یعنی جو اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے کسی چیز کو قبول کرنا یا نہ کرنا، تو اس کا جو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، وہ جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے. ایٹ ہوم، گھر میں، کانفلکٹ اگر امونگ سبلنگ اور پیرنٹس. گھروں میں کانفلکٹ کن کے درمیان پایا جاتا ہے؟ سبلنگ مینس کہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا پھر پیرنٹس کے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو چیز گھر والے پسند کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر آپ جو پسند کر رہے ہوتے وہ گھر والے نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کا رزلٹ پھر کس چیز میں نکل آتا ہے؟ کانفلکٹ میں، لڑائی کی صورت میں. often sibling fight over sharing things or food. ٹھیک ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سبلنگز ہوتے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں کسی چیز یا خوراک کو شیئر کرنے میں. our mother and father اور گرینڈ پیرنٹس میں ڈس ایگری آن سرٹین ایشو. ہمارے جو امی ابو یا پھر دادا دادی ہیں، گرینڈ پیرنٹس، تو وہ اسی بات پہ ایک دوسرے سے اس طرح کے ایشو ان کے درمیان چلتے رہتے ہیں، اور وہ ڈس ایگری یعنی کہ جو وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. لائک وائز اس طرح سے ایٹ اسکول دا کنفلکٹ آر ڈفرینٹ. اسکول میں آپ جانتے ہیں وہاں پہ
کھانے پینے کی باتوں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کانفلکٹ کا ریزن کچھ اور ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ اسکول کانفلکٹ آر ڈفرینٹ. اسکول کے جو کانفلکٹ ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. دا چلڈرن ڈس ایگری وین دے آر ورکنگ ایز اے ٹیم. جب بچے جب وہ ایک گروپ یعنی ٹیم میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تب ایک دوسرے کو ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مختلف لوگ ٹیم میں مختلف بچے مل کے بیٹھے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب اپنے ڈفرینٹ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو اس سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ آ جاتا ہے. ڈیورنگ گروپ ایکٹیویٹیز دیئر از اے کلیش آف انٹرسٹ امونگ چلڈرن. ٹھیک ہے، جب آپ کوئی کلاس میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ ایک بچہ کہتا ہے کچھ اور کہتا ہے، دوسرا بچہ کچھ اور کہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. دے ریجیکٹ ایچ ادر آئیڈیاز. وہ ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. اور وے آف ورکنگ، اور ان کے کام کرنے کے طریقہ ایک دوسرے کو پسند نہیں آتا. اکثر، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہو. دیز کائنڈ آف کانفلکٹ آر پارٹ آف آور لائف. اس طرح کے جو کانفلکٹ ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. دا نیڈ آف ہرس از ٹو انڈرسٹینڈ دا ویز ٹو مینیج سچ کانفلکٹ. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے گھنٹوں میں اس کو سمجھنے کی. دا ویز ٹو مینیج سچ کانفلکٹ، اس طرح کے کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ہم ان کو کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے وی نیڈ آف دا ہارس از. پیج نمبر 13 پہ آ جائے. دا موسٹ افیکٹو اینڈ پریکٹائزنگ میتھڈ آف ریزالونگ کانفلکٹ از ڈسکشن اینڈ نیگوسیشن. پچھلے پیج پہ ہم نے ریڈ کیا تھا کہ واٹ از اے کانفلکٹ. کانفلکٹ کیا ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ اکر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ ہوم میں کس طرح سے کانفلکٹ اکر ہوتے ہیں اور اسکولس میں کس طرح سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. پیج نمبر 13. دا موسٹ افیکٹو اینڈ پریکٹائزنگ میتھڈ آف ریزالونگ کانفلکٹ از ڈسکشن اینڈ نیگوسیشن. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو، لڑائی جھگڑے کو ریزالو کرنے کے لیے یا پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو افیکٹو طریقے ہیں، ایک ڈسکشن اور ایک نیگوسیشن. ٹھیک ہے، ڈسکشن مینس کہ ہم بات چیت کے تھرو کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور نیگوسیشن مینس کہ مذاکرات کے تھرو. بٹ وی کین ناٹ یوز ڈسکشن میتھڈ ایوری ٹائم ان دا سیم وے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ٹائم جو ہے وہ ڈسکشن والے میتھڈ کو یوز نہیں کر سکتے. بیفور ڈسکسنگ اینی ایشو، کسی بھی مسئلے کو ڈسکس کرنے سے پہلے وی شوڈ لرن پاور وے آف نیگوسیشن. ٹھیک ہے، پراپر وے آف نیگوسیشن. ہم نے سب سے پہلے کسی چیز مسئلے کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں پراپر نیگوسیشن کرنی ہے. وین آ کانفلکٹ ارائزز ایٹ اینی پلیس، جب بھی کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ آتا ہے، ریدر اٹ از ہوم اور اسکول اور ورک پلیس. وی شوڈ، جب بھی کسی مطلب اسکول کی پلیس پہ یا گھر پہ یا کسی بھی ورک پلیس پہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے. یہ جو آپ کے پاس پوائنٹس لکھے ہوئے، آپ نے سب سے پہلے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. دین یو کین ڈو ڈسکس اینی ایشو. سب سے پہلے آپ نے انالائز کرنا ہے ایکچوئل سچویشن کو. مینس کہ ڈسکشن سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس پراپر کمپلیٹ کر لینی. دین یو کین ڈو دس. انالائز دا ایکچوئل سچویشن، جو اصلی مسئلہ ہے یا حالت ہے اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے کہ مطلب ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز آف کانفلکٹ. لڑائی جھگڑے کی جو روٹ ہے یعنی جڑ ہے، جو لڑائی کی جڑ ہے، آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. اوائڈ بینگ ایموشنل. ایموشنل مین جذباتی. ٹھیک ہے، آپ نے جذباتی ہونے سے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے. ٹرائی ٹو اوائڈ بٹر ورڈس. بٹر مینس تلخ الفاظ، سخت الفاظ، جو کہ مطلب اچھے الفاظ نہیں ہوتے. ٹرائی ٹو اوائڈ بٹر ورڈز. آپ نے تلخ الفاظ سے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے. نمبر 5 ہے لسن ٹو بوتھ پارٹیز اور پرسنس. آپ نے دونوں پارٹیز یا پھر اگر دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو آپ نے ان دونوں بندوں کی بات کو سننا ہے، یا پھر دو پارٹیز کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہے تو آپ نے دونوں پارٹیز کی بات کو غور سے سننا ہے. میک اے مائنڈ فار اے سولوشن. اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مینٹلی یعنی دماغی طور پہ تیار ہونا ہے. ڈسکس آور پوائنٹ آف ویو ان اے کیلم وے. آپ نے ایک اطمینان وے میں، ایک پرسکون وے میں طریقے سے آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بھی ہائپر ہو جائیں اور مسئلہ جو ہے وہ مزید ہی بڑھ جائے.
نمبر 8 ہے فگر آؤٹ دا پاسبل سولوشن. آپ نے جو اس کے پاسبل سولوشن ہے، جو بھی اس کے مطلب ایک سے زیادہ اگر سولوشن بن رہے تو آپ نے ان کو فگر ایک اچھے انداز سے اس کو باہر لانا ہے. از ایکسیپٹیڈ بائی دا بوتھ پارٹیز، جو کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے قابل قبول ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک کے حق میں فیصلہ سنا دیں اور دوسرے کے لیے وہ قبول ہی نہ ہو. تو آپ نے ایسے سولوشن پرووائڈ کرنے ہیں جو کہ دونوں کے لیے، دونوں پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں. All these things could happen only when we start listening and discussing. یہ چیزیں تب ہیپنڈ ہوتی ہیں، تب ہم کر سکتے ہیں جب ہم کسی کی بات کو سننا سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر ڈسکس یعنی کہ اس کے اوپر بات چیت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے آپ کے پاس. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ واٹ از اے کانفلکٹ. کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہوم میں، گھر میں یعنی اسکول میں یا پھر کہیں بھی ورک پلیس پہ آپ کا جو مسئلہ پیش آتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے، تو وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کس طرح سے کانفلکٹ آ سکتا ہے. دین لاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کانفلکٹ کو ہم کس کے تھرو سولو کر سکتے ہیں. ہم کانفلکٹ کو ڈسکشن اور نیگوسیشن کے تھرو سولو کر سکتے ہیں. لیکن ڈسکشن جو ہے وہ ہر جگہ ڈائریکٹ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. دین یو کین ڈو دا دس پوائنٹ کہ آپ پھر کسی بات کو ڈسکس کر کے تو اس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے ویز ٹو کریٹ اے پیس اینڈ ہارمنی، کہ ہم کس طرح سے ہم آہنگی اور سکون کو کریٹ یعنی کہ پیدا کر سکتے ہیں. دا پریئر نیڈ آف آور سوسائٹیز پیس اینڈ ہارمنی. ہماری سوسائٹی کو جو ہے ہارمنی اور پیس کی ضرورت ہے. We should build a community in which people live with peace and enjoy their rights. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی بنائیں جہاں پہ لوگ سکون سے رہیں اور وہ اپنے حقوق کو انجوائے کر سکیں. Only then conflict will be lessened and harmony will prevail. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کنفلکٹ کو پلان کر لینا ہے اور ہارمنی کو بلڈ کرنا ہے. Here are some ways which can help us in making our society better. یہاں پہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو بیٹر بنانے کے لیے یعنی کہ بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا کیا طریقہ ہے؟ We should start listening to other. ہمیں دوسروں کو سننا سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی بات کو سنیں. When we speak less and listen more with an open mind. We speak less means کہ ہمیں تھوڑا کم بولنا چاہیے. Listen more with an open mind. ہمیں جو ہے وہ سننا چاہیے اور کھلے دماغ کے ساتھ. People will easily communicate with us. تاکہ لوگ ایزیلی ہمارے ساتھ بات چیت کر سکیں. It bridge the gap among people of society. یہاں پہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک پل جتنا فاصلہ ہے. People will start discussing their problem. and جب لوگ اپنی مسئلہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں and need with each other. انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. and help equally in resolving conflict. اور وہ مدد کریں ایک دوسرے کی مسئلے حل کرنے کے لیے، کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے. We should treat people equally. ہمیں لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے. It's essential to show empathy. یہ ایمپیتھی شو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹالرنس برداشت کرنا. and acceptance for the people we like or even dislike. and ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کی پسند اور ناپسند کو. people have different opinion. لوگ مختلف خیالات رکھتے ہیں. we should respect their opinion. ہمیں ان کے opinion کی عزت کرنی چاہیے. Violence is never the answer. اگنور کرنا یا پھر نافرمانی کرنا کوئی جواب نہیں ہوتا. If anyone talk badly or does. اگر کوئی آپ سے برے طریقے سے بات کرتا ہے اور یا پھر does any such activity against us یا پھر کچھ اس طرح کی ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کرتا ہے. we should talk to them. ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے calmly instead of showing anger. ہمیں ان کے ساتھ امن و سکون سے بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ناراض کن بیہیویئر شو کریں. we should not only think
اباؤٹ اور سیلف ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اور سیلف مینس ہمارے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بٹ لیکن فور ادر ٹو اور دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. سوسائٹی کین اونلی گرو، ایک سوسائٹی تب بھی گرو کرتی ہے یا آگے بڑھتی ہے وین جب وی ورک فار دا ہول کمیونٹی، جب ہم پورے معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں نہ صرف اپنے لیے. وی شوڈ اپریشیٹ ڈائیورس گروپ آف آور سوسائٹی، ہمیں جو ہمارے ڈائیورس گروپ ہے ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید کامیابی کی طرف جائیں. کامن ایٹیکیوٹس، یہ ایٹیکیوٹس مینس کے مینر، اس طرح کے مینرز جو کہ ہر بندے میں پائے جاتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں. دا رولس فار اے پولائٹ بیہیویئر ان اے سوسائٹی، معاشرے میں نرم مزاجی کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، نرم انداز سے بولنا یا اچھے انداز سے بولنا. اور امنگ ممبر آف اے گروپ، اور گروپ کے جو ممبر ہیں ان کے لیے پولائٹ بیہیویئر یعنی کہ اچھے انداز سے بات کرنا، بولنا، یہ آپ کے کہلاتے ہیں ایٹیکیوٹس، آر نون ایز ایٹیکیوٹ. ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، دا ایکسیپٹڈ، پروموٹڈ اینڈ ریکوگنائزڈ سوشل بیہیویئر آر کالڈ کامن ایٹیکیوٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایکسیپٹ، قابل قبول، پروموٹ، جن کو مزید پروموٹ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، ریکوگنائزڈ، دیکھا جائے، سوشل بیہیویئر، اس طرح کے جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس کامن ایٹیکیوٹس کہلاتی ہیں. سم ایٹیکیوٹس آر کامنلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کچھ اس طرح کے ایٹیکیوٹس ہیں جو پوری دنیا میں سیم ہے. کامن مینس سیم، ایک جیسے. ویئر ایور یو گو، ویئر یو میٹ، جہاں بھی آپ جائیں گے، جس سے بھی آپ ملیں گے یا جو بھی آپ سے ملے گا تو ان میں یہ ایٹیکیوٹس جو ہیں وہ آپ جیسے کامن ہوں گے. ٹھیک ہے. وی شوڈ بی پنکچوئل، ہمیں پنکچوئل ہونا چاہیے یعنی ٹائم کا پابند ہونا چاہیے. پنکچوئلٹی میکس اے رسپانسبل پرسن، پنکچوئلٹی جو ہوتی ہے انسان کو ایک ذمہ دار آدمی بناتی ہے. وی شوڈ ٹاک ریسپیکٹفلی ود ایوری ون، ہمیں دوسروں سے عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ویدر دے آر ایلڈر اور ینگ، اگرچہ وہ چھوٹے ہوں یا پھر بڑے ہوں. وی مسٹ اپریشیٹ ادرس ایفرٹس. فالوئنگ دا کیو سیوز ایوری ون فرام دا ٹربل، اس طرح کی جو ہمارے پاس کیوز ہوتی ہیں یہ ہمیں محفوظ رکھتی ہیں ہر طرح کی مشکلات سے، جیسے اسکول، کینٹین، بینک، ونڈوز، ریلوے اسٹیشن، ETC، ہر جگہ پہ یہ جو ایٹیکیوٹ، کامن ایٹیکیوٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. وی شوڈ گیو آور سیٹس ٹو دا ایلڈر اور ڈسیبل پیپل، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیٹس جو ہیں وہ بڑوں کو دیں. اور ڈسیبل مینس کہ جو بندے معذور ہوتے ہیں یا ان میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے یا انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے ٹریول میں یا سفر میں، تو ہمیں اپنی سیٹس ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. لسن ٹو ادر کیئرفلی، دوسروں کو بہت غور سے سنیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ سے اپنی بات یا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہا ہے تو آپ اس کی بات پہ توجہ ہی نہ دیں. اینڈ رسپیکٹ وتھ کائنڈ ورڈز، اور اس کی عزت کریں مہربانی کے الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ. ڈو نوٹ سے ہارش ورڈ، سخت الفاظ، لڑائی جھگڑے والے الفاظ مت یوز کریں یا اسے نہ بولیں. اور کرٹیسائز ادر، اور دوسروں کو تنقید مت کریں، مینس کہ کسی کو بلیم نہ کریں، تنقید نہ کریں. ٹرائی ٹو ریموو ہرڈلس فرام ادر ویز، دوسروں کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. شو ٹالرنس ٹورڈز پیپل ود ڈفرینٹ اوپینینس، بردباری، ٹالرنس مینس بردباری یعنی کہ برداشت کا مظاہرہ کریں ڈفرینٹ، مختلف خیالات کے درمیان. تھاٹس، خیالات، آئیڈیاز اور ایتھنکس اور گروپس ETC ان کے درمیان اپنا ٹالرنس یعنی برداشت والا بیہیویئر شو کریں. یعنی اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہا ہے اور اگر آپ کو وہ پسند نہ آئے تو آپ اس سے ہارش ورڈ بول دیں یا لڑائی جھگڑا کریں، اس کے بدلے آپ نے یہاں پہ ٹالرنس کا بیہیویئر شو کرنا ہے. یہاں تک ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. دس واز اوور لاسٹ ٹاپک، کامن ایٹیکیوٹس. یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا، کمپلیٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 کے اندر جو پروجیکٹس اور ریسرچ اینالائز اور جو بھی ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں لائک دس، تو ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اس کی MCQs بھی میں نے ایک ویڈیو میں کروا دی ہیں اور انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس کی کوسچن آنسر بھی کروا دوں گی. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.